اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا، سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے۔ ہاں، اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ، تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ بیٹی کے لیے زیور لیا تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ میری بیٹی 1 سال کی ہے، میں نے اس کے نام پر 1 تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ احتشام قریشی ممبئی سے۔ دیکھیں، نابالغ بچی کے لیے باپ اگر سونا خریدے اور نیت یہ ہو کہ بچی اس کی مالک ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ جب بڑی ہو جائے گی تو اس کو دے دوں گا، بلکہ نیت یہ ہو کہ بچی اس کی مالک ہے، تو باپ کے خریدتے ہی بچی مالک بن گئی، اور اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بچی مالک ہے، بچی 1 سال کی ہے تو عبادت کی مکلف نہیں ہے وہ، بچی جب بالغ ہو جائے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بالغ بیٹی کے لیے سونا خریدا ہے تو جب تک بیٹی کے حوالے نہیں کر دیں گے بیٹی اس کی مالک نہیں بنے گی، بالغ بچی میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے۔ جب بچی کے حوالے کر دیں گے تو وہ بچی مالک بن جائے گی اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ جب تک بچی کے حوالے نہیں کریں گے، باپ مالک ہوگا تو باپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن نابالغ بچی کے لیے چونکہ زکوٰۃ خریدی ہے، زیور خریدا ہے، سونا خریدا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ نابالغ بچی اس کی مالک بن چکی ہے۔ لیکن اب باپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا اور کسی اور کام میں لگا نہیں سکتا ہے، باپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ مشتاق منور صاحب کشمیر سے۔ کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ انسان ہی دے گا بھائی اپنی بیوی کی طرف سے۔ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ 2 شرطیں ہیں مشتاق صاحب، ایک تو نیت یہ ہو کہ یہ بیوی کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، نمبر 2 پہلے سے بیوی سے اجازت لی ہو، اس کو بتایا ہو کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا، تو وہ صراحتاً یا دلالتاً اجازت دے دے۔ صراحتاً کا مطلب وہ کہہ دے ٹھیک ہے قبول ہے، جو کہ عام طور پر ایسے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور دلالتاً کا مطلب وہ یعنی اس کے انداز سے لگ جائے کہ وہ اس پہ ایگری ہے۔ اگر وہ کہہ دیتی ہے نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے میری طرف سے زکوٰۃ دینے کی، پھر آپ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، یا آپ نے اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے چکا ہوں قبول ہے، تو اب وہ قبول بھی کرے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے پرمیشن لی جائے، ایک بات، نمبر 2 دینے سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ میری وائف کی طرف سے زکوٰۃ ہے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین۔ اچھا، یہ جو پچھلا سوال تھا نا جو مشتاق منور صاحب نے پوچھا تھا، بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینا، شوہر زکوٰۃ دے گا ادا ہو جائے گی، لیکن میں عورتوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ عبادت تو خود کیا کرو نا بھائی، آپ یہ خود بھی تو کچھ صدقے کا ثواب حاصل کریں، اور زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے، یہ تو شوہر دے بھی رہا ہو تو آپ شوہر سے بولا کریں نہیں بھائی یہ عبادت ہمیں کرنے دیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین کو چاہیے اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دیں۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خواتین کہتی ہیں پیسے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی جیب خرچی سے جمع کریں آپ، نہیں تو سونا بیچ کے دے دیں، تو یہ سونا ہم نے قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے ساتھ، تو خوش دلی کے ساتھ دیا کریں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تو اس لیے شوہر دے بھی رہا ہو تو دل بڑا کر کے کہا کریں بھائی نہیں ہم خود دیں گے، یہ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ ہم سے قرضہ مانگا ہے
تو ہم کیوں اس میں بخل کریں, کیوں کنجوسی کریں. میرا خیال ہے کہ یہ کتنی مزے کی عبادت ہے زکوٰۃ, اتنی تاکید ہے نا قرآن میں, جہاں نماز وہاں زکوٰۃ, جہاں نماز وہاں زکوٰۃ. اسلام کا پراپر ایک رکن ہے, اور ہے کتنا تھوڑی سی 2.5%, 100 میں 2.5 روپے. تو یہ تو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے یہ, اس لیے خواتین کو چاہیے خود کیا کریں, اس میں بہت ثواب ہے, اور اتنا اچھا ثواب کا موقع آپ کیوں ہاتھ سے ضائع کر رہی ہیں. بہرحال میاں ان تفصیل کے مطابق دے دے گا جو میں نے بتائی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ثواب پھر بھی ملے گا انشاءاللہ. کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم. اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جو 1 سال بعد کھلے گی تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ احسان بن علی. جناب جس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے نا, تو اصل میں اس کی کھلے گی کمیٹی 1 سال کے بعد, تو یہ پیسے لوگوں کو قرض دے رہا ہے جو سال کے آخر میں واپس لے لے گا. تو جو آپ قرض دیتے ہیں نا دوسروں کو, وہ بھی آپ ہی کی رقم ہے, تو آپ پر اس پر زکوٰۃ لازم ہے. جبکہ اس قرض کے ملنے کی آپ کو امید ہو تو ظاہر ہے سال کے آخر میں کمیٹی کھل جائے گی. آپ دے اس لیے رہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ سال کے آخر میں ملیں گے پیسے. یہ تو ان تمام پیسوں پر جو آپ کمیٹی کی قسطیں جمع کرا چکے ہیں, آپ پر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. البتہ جس کی کمیٹی شروع میں نکل گئی تو وہ جتنے پیسے نکلے ہیں اس میں سے وہ قسطیں وہ مائنس کرے گا, منہا کرے گا جو قسطیں اس نے پے کرنی ہے, کیونکہ وہ لوگوں کا قرض ہے جو اس کے اوپر ہے. جب آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے تو وہ مائنس کیا جاتا ہے, اس پہ زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہوتی. اور جب آپ نے دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اچھا بھائی, کیا واشنگ مشین زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ کیا واشنگ مشین زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ نیز کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا پھر فقیر کی ملکیت میں پیسے ہی دینا ضروری ہوتا ہے؟ طارق احمد کراچی سے. فقیر کی ملکیت میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے لیکن پیسے دینا ضروری نہیں ہے. پیسوں سے آپ کوئی چیز خرید کے بھی دے سکتے ہیں جو فقیر کے استعمال میں آ سکتی ہو. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, فقیر کو راشن خرید کے دے دیں, آپ واشنگ مشین خرید کے دے دیں, سب طرح جائز ہے, لیکن اس کو دینا پڑے گا. استعمال میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے ایک واشنگ مشین جو آپ کی ہے آپ نے فقیر کو استعمال کے لیے دے دی کہ بھائی استعمال کر, جب دل بھر جائے تو واپس کر دینا یا کسی اور کو دے دینا, تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کھانا ملکیت میں دینے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا دسترخوان لگا ہوا تھا, آپ نے غریبوں کو بلایا, آؤ جی کھاؤ جی, تو دل میں نیت کر لی میں زکوٰۃ کھلا رہا ہوں, تو یہ نہیں ہوگی. اور لیکن وہی کھانا آپ نے شاپر میں پیک کر کے غریب کو ہینڈ اوور کر دیا, مالک بنا دیا کہ چاہو کھاؤ چاہو بیچو جو مرضی کرو, تو پھر زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی. تو راشن بھی جب آپ غریب کو ہینڈ اوور کریں گے تو وہ مالک ہے, جو مرضی کرے اس سے, تو وہ اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ سے بجلی کے بل وغیرہ منہا کریں گے؟ زکوٰۃ کی مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے بجلی وغیرہ کے بل آ گئے, کیا یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے یا اسے شامل نہیں کیا جائے گا؟ حسین لندن سے. لندن میں بھی بجلی کے بل آتے ہیں. اچھا خیر, تو اس کو مائنس کریں گے آپ, یعنی جو آپ کی زکوٰۃ جیسے 1 لاکھ پاؤنڈ تھے اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے, تو بل آ گیا فار ایگزامپل 500 پاؤنڈ کا, مجھے نہیں پتا وہاں کیا حساب چل رہا ہے, میں تو ایک فرضی مثال دے رہا ہوں. تو بل آ گیا, تو بجلی کا بل آپ نے دینا ہے 500, تو آپ اس 500 کو مائنس کریں گے 1 لاکھ سے, تو 95,000 پاؤنڈ پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ میں فرضی مثال دے رہا ہوں, لوگ کلپ بنا لیتے ہیں 1 لاکھ پاؤنڈ اور اس پہ, یعنی آپ 1 لاکھ روپے فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے, اس کی آپ نے 2,500 زکوٰۃ دینی تھی, لیکن بجلی کا بل آ گیا جی 5,000 روپے, تو 5,000 کو پہلے اس 1 لاکھ سے مائنس کریں گے کیونکہ وہ قرض ہے جو آپ نے ابھی ادا کرنا ہے, دین ہے جو آپ نے دینا ہے, تو 95,000 پر پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم. کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو, جبکہ گزر بسر شوہر کی پینشن پر مشکل سے کر پاتے ہوں, یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جان کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سوال آپ کا, مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو. دیکھیں, بیوہ عورت کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, تقریباً 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں آج کے پاکستانی حساب سے, وہ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو اگر اتنی رقم اس بیوہ کے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی رقم خرچ کرے. اب کیا کرتی ہیں خواتین, کہتی ہیں ہم نے وہ آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اپنے پاس, تو آڑا وقت تو آ گیا نا جب آپ اتنی غریب ہو گئی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور گزارے کے پیسے نہیں ہیں, تو شریعت کہتی ہے دوسروں سے زکوٰۃ لینے کے بجائے اپنے پیسے خرچ کرو. جب اس خاتون کے اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور صاحب نصاب سے کم ہو جائیں گی, یعنی 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ فرض کریں 70,000 چل رہے ہیں اور انہوں نے خرچ اتنے کر دیے کہ یہ ان کے پاس 40,000 روپے رہ گئے, تو اب یہ غریب بن جائیں گی, اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جب تک یہ صاحب نصاب ہیں, چاہے بیوہ ہوں یا شوہر زندہ ہوں, تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی.
تو ان سے کہیں وہ پیسہ خرچ کر لیں، اپنے کام میں لے آئیں، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر بچوں کی شادی کے لیے کیش اماؤنٹ نہ رکھیں، یا تو بچوں کو مالک بنا دیں وہ، یعنی اگر نابالغ بچے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ باپ چونکہ موجود نہیں ہے تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رقم آج سے میرے بچوں کی ہے، تو پھر یہ خاتون غریب کہلائیں گی، پھر ان خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہے تو، اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں، تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکوٰۃ اگر نابالغ بچے ہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا، وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا، اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ خوب سمجھ لیں، نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں۔ نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی، اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دی، کھلونے ولونے دے دیے، وہ کھانے پینے میں اور ان علاج ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں۔ باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل۔ اشہد ان لا